اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اکثر بیانات میں یہ بات میں نے دہرائی ہے کہ تم ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتے ہو، یا اپنے آپ میں یا دوجے کی سوچ میں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ فصلت آیت 53 سے بات شروع کرتی ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے، یہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے۔ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ان کا رب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو ان کے ظاہر اور باطن میں موجود ہے؟ اس آیت میں دو طرح کی نظر کا ذکر ہے۔ ایک نظر وہ ہے جو اپنے سے باہر دیکھتی ہے، دنیا کو، کائنات کو، کائنات کے شب و روز کو، یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ کے قانون کے مطابق چلتی چلی آ رہی ہیں، جن کو دیکھ کر ایک باشعور انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سراسر لگاتار پابندی سے چلنے والا کائناتی نظام کسی بہت بڑی ہستی کے تحت چل رہا ہے، جس کے قانون میں کوئی فرق نہیں۔ ہر شے اس کی مقرر کردہ قانون میں سفر کرتی جا رہی ہے، اور انسان بھی اسی قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ اور مادی لحاظ سے انسان جس طرح پیدا ہوتے ہیں، ان کو جو قانون دیا گیا کہ انسان کا بچہ 9 ماہ میں دنیا میں آتا ہے، جب سے دنیا بنی، اس قانون میں بھی انسان کے لیے کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس کا بچپن، اس کی جوانی اور پھر بڑھاپا ہر انسان پہ وجودی لحاظ سے، فزیکلی طور پہ ویسے ہی اثر کرتا ہے جو قانون اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ تو اس کے قانون میں کوئی فرق نہیں، ہر شے اس کے مقرر کردہ قانون میں سفر کرتی جا رہی ہے، رد و بدل نہیں ہوتا۔ اپنے سے باہر انسان جو بھی دیکھ رہا ہے کائنات میں، دنیا میں، یہ اس کا مشاہدہ ہے ظاہر کا، جو اسے دکھایا جا رہا ہے ان آنکھوں کے ذریعے جو اللہ پاک نے انسان کو عطا کیں۔ یہاں تک آیت کا پہلا حصہ سمجھ آ گیا کہ کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے۔ اب آیت کا دوسرا حصہ، دوسری نظر کہ نشانیاں دکھائیں گے ان کے اپنے نفس میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اور یہ دیکھنا ظاہر کا سا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو دیکھنا باطن کی نظر سے، دل کی نظر سے۔ جب ظاہر اور باطن کی نظر ایک ہوئی، جب یہ دونوں مشاہدے ایک ہوئے، تو انسان حق کو پہچان لیتا ہے۔ وہ ایک نظر سے باہر بھی دیکھتا ہے، جو باہر کی ظاہری نظر عطا ہوئی ہے ان آنکھوں سے، اور پھر ایک نظر وہ اپنے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اپنے ذات کو بھی، اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے۔ صرف ایک نظر کافی نہیں حق کی پہچان کے لیے، بلکہ ظاہر کی آنکھ بھی کھلی ہو اور باطن کی آنکھ بھی کھلی ہو۔ ایک آنکھ کے ساتھ حق تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ایک مثال ہے کہ دجال کانا ہے، اس کی ایک آنکھ بند ہے، وہ صرف ظاہر کی آنکھ رکھتا ہے اور اسی کے لیے تگودو کرتا ہے، ساری صلاحیتیں ظاہر کی کائنات کی نشانیوں پہ صرف کرتا ہے، لوگوں پہ صرف کرتا ہے۔
مگر جس نظر سے ایکٹیویشن ہونا تھی اصل حق کی پہچان کی، وہ باطنی نظر، وہ اس کی بند ہے، اور یہ کسی نے بند نہیں کی، اس نے خود ہی خود پہ بند کر رکھی ہے۔ حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتا رہا، اور جب انکار پہ ہی ضد پکڑی رکھی تو اس کی باطنی آنکھ اس پہ بند رہی، اس پہ بند ہے۔ اپنے نفس کی پہچان نہیں کر سکتا، نہ کر سکے گا۔ اس کا دیکھنا تو ایسے انسان کا دیکھنا اپنے سے صرف باہر ہے، جو ایسے انسان کو دنیا ہی کی سوچوں میں الجھائے رکھے، اسے دوسروں کی ہی برائیاں اچھائیاں دکھاتا رہے، دوجوں کے ہی عیب دکھاتا رہے، مگر اپنے عیب، اپنی پہچان، اپنی برائیاں دیکھنا، اپنی برائیاں دیکھنا اس نے خود پہ بند کیا ہوا ہو۔ اور جو خود کو ہی نہ پہچان سکے، خود کو ہی نہ جان سکے، تو وہ حق سے دور ہو گیا۔ جس لمحے انسان دنیا سے نگاہ ہٹا کر اپنے پہ لاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیا یہ خیر کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کروں، اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے خالق سے قریب ہونا چاہیے یا نہیں۔ ہر وقت میری نگاہ اگر دوجوں کو ہی سوچتی ہے، دوجے کاموں میں ہی مشغول ہے، تو انسان دوجے کی ذات میں اپنی سوچ کا سفر ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وقت جو اسے زندگی کو سنوارنے، پہچاننے کے لیے دیا گیا، اس کی زندگی کو، کیونکہ وہ اپنی ہی ایک جان لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اور اپنی ہی جان لے کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کی جان جب چلے گئی، نفس چلا گیا، تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا تھا وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایسا انسان اپنے نقصان میں لگ جاتا ہے جو صرف باہر کا مشاہدہ رکھے، یا وہ کسی سے حسد کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اندر کی آنکھ خود پہ بند ہو گئی، اپنے سے نظر ہٹ گئی، باہر مشاہدہ ہے مگر اندر اندھیرا ہے۔ فقط باہر کا مشاہدہ انسان کو محروم کر دیتا ہے حق تک پہنچنے میں۔ دوسرے کی سوچ تمہیں تمہاری سوچ سے محروم کر دیتی ہے، تمہاری ساری صلاحیت اس کو زنگ لگا دیتی ہے، نہ خود کی اصلاح کر سکے، نہ خود کو دیکھ سکے، بس دیکھتے رہے کہ دوجے کیا کر رہے ہیں۔ اور حق کو وہی انسان پہچان سکتا ہے جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوں، ظاہر کا مشاہدہ بھی ہو اور باطن کا بھی۔ جو برائی دوسرے میں دیکھتے ہو، مشاہدہ ہو گیا باہر کا، اب ذرا اسی برائی کو لے کر اپنی ذات کو دیکھنا کہ وہ کہیں تم میں موجود تو نہیں۔ باطنی نظر سے خود پہ نظر رکھنا، تو پہلے اس برائی کو خود سے دور کرنا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی سوچ میں وقت لگائے، اپنی ذات میں وقت لگائے۔ دوسروں کو نصیحت کر دینا اچھائی کی اور اصلاح کی، مگر خود اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا صرف ظاہر کا مشاہدہ ہے۔ یہ ہے وہ سوچ جو دوسروں پہ ہے، اور ایک وقت میں انسان ایک ہی سوچ میں رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں باطنی نظر کے ساتھ، یا دوسرے کی سوچ میں، یعنی دوجے کے مشاہدے میں۔ ظاہر کو دیکھتے ہوئے نظر باطن سے ہٹ جاتی ہے، اور باطن کو دیکھتے ہوئے نظر ظاہر سے ہٹتی ہے۔ بیک وقت، ایک ہی وقت میں ظاہر اور باطن ساتھ لے کر چلنا، اس کو سوچنا انسان کو حق تک پہنچا دیتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔